ابو سفیان نے اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا کہ حضرت آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم بڑے جاہل تھے، بڑے کمعقل تھے اور انسانیت کے دشمن تھے۔ میں چونکہ قبیلے کا سردار تھا تو میرے لیے بہت بے عزتی کی بات تھی کہ میرے گھر کوئی بیٹی ہو جائے۔ کہا میرے گھر بچی پیدا ہوئی اور میں شام کے سفر پر تھا۔ مجھے کافی سال لگے، جب میں گھر آیا تو ایک نوجوان لڑکی میری بیوی کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ فوراً اندر چلی گئی۔ میں نے بہت ڈھونڈا لیکن ملی نہیں۔ میں نے بیوی سے بہت پوچھا اور ہر طرح کا قسم دیا اس کو اور وعدہ کیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، تو اس نے کہا آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، لیکن چونکہ آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں اس لیے میں نے اس کو سمجھایا کہ تیرے باپ آ جائے تو تم چھپ جاؤ اس سے۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا کہ نہیں یہ تو بڑا اچھا ہے اور اس کو رکھیں گے یہ وہ۔ کہ اس کے بعد میں نے بچی سے محبت شروع کر لی اور اس بچی کو یقین ہو گیا کہ مجھے نہیں ماریں گے۔ جب 10-15 دن گزر گئے، مشرکین کو پتہ چلا تو مجھے دیکھنے لگے کہ اچھا تیرے گھر بچی ہو گئی، جوان ہو گئی ہے، یعنی 9-10 سال کی، 7-8 سال کی ہوگی۔ تو کہا ایک دن میں نے طے کر لیا کہ اس کو ختم کرنا ہے۔ تو کہا میں کودال، گنتری اور بیلچی لے کے جا رہا تھا، اس کو بھی میں نے کہا کہ چلو۔ تو کہا میرے ساتھ اس نے بھی وہ برتن اٹھائے کہ ابا آپ دونوں نہیں اٹھائے، ایک مجھے دے دے۔ اور مجھ سے آگے آگے دوڑتی تھی اور انگلی پکڑتی تھی۔ کہا جب میں قبرستان پہنچا اور میں وہاں کھڈا کھودنے لگا تو یہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے ساتھ زمین کھود رہی تھی، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا۔ کہا جب کھڈا تیار ہو گیا اور میں نے اس میں اس کو کھڑا کیا اور مٹی ڈالنا شروع کیا تو کہتی تھی کہ یا ابتی، اے ابا جان میرے منہ میں مٹی گئی اور آنکھ کو بھی مٹی جا رہی ہے، میرے دم اٹھ رہا ہے۔ اور یہ واقعہ جب انہوں نے سنایا تو حدیث میں ہے بکا الناس و بکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام حاضرین روئے اور حضرت نے فرمایا کہ واقعی ظلم ہوا ہے بہت۔ ایمسکہ علی ہون، آیا روک لے اس کو برداشت کر کے ذلت، ام یدسہ فی التراب، یا زندہ گاڑ دے اس کو مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، سن لو بہت برا ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، واسطے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر مثال بدترین ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی شان بلند ہے۔ مثل خدا کا ہے، مثال و مثل نہیں ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی شان بلند ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب و حکمت والے ہیں۔ ان آیات کا مقصد یہ تھا کہ خدا کے لیے تم بیٹیوں کی نسبت کیوں کرتے ہو؟ خود تو بیٹی کو عیب سمجھتے ہو۔ تو فرزدق جو جریر پر فخر کرتا ہے تو شعر کہتا ہے کہ وَمِنَّا مَنْ أَحْيَا الْوَالِدَاتِ، وَمِنَّا مَنْ أَحْيَا الْوَالِدَاتِ، میں ان لوگوں کی اولاد ہوں جنہوں نے زندہ لڑکیاں زندہ درگور کرنے سے بچائی، کہ جب لڑکی پیدا ہو جاتی اور اس کا باپ اس کو لے کے چلتا تو فرزدق کے دادا وہ آ جاتے کہ بیچتے ہو؟ وہ کہتے ہاں ایک اونٹ نہیں دو دے دو، تو کہا لے لو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان کے گھر میں 150 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھی، وہ پالتا تھا۔ اس نے کہا میں مرنے نہیں دوں گا بچی، کیوں مار رہا ہے اس کو؟ تو فرزدق اپنے مقابل جریر پر جب فخر کرتا ہے تو شعر پڑھتا ہے، ابن عساکر نے تاریخ میں نقل کیا، پورا قصیدہ ہے لمبا۔ وَمِنَّا مَنْ أَحْيَا الْوَالِدَاتِ وَأَحْيَا الْمَوْعُودَةَ لَمْ تُؤْدِي، اور وہ زندہ درگور کو زندہ کیا، مرنے نہیں دیا اس کو۔ یتوارا من القوم، یہ چھپتے ہیں برادری سے، من سوء ما بشر بہ،
بری بات سے وہ جو اس کو بتائی گئی کہ تیرے گھر لڑکی ہو گئی، وہ تم نے فیس بھیجا تھا لڑکے کا، شرم نہیں آتی؟ لڑکی شکر کرو انسان پیدا ہوا، اگر چمگادڑ پیدا ہو جاتا، گو پیدا ہو جائے، سام نکل آئے، تم کیا بگاڑ سکتے ہو؟ ایمسکہ علی ہون، کیا روک لے اس بچی کو ذلت برداشت کر کے؟ یہ ہو ضمیر راجع ہے بنت کی طرف باعتبار مذکور کے، یہ جائز فصاحت ہے۔ آیا روک لے اس، آیا رکھ لے اس کو علی ہون، ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا گاڑ دے اس کو زندہ مٹی میں، الا ساء ما یحکمون، سنو کتنی بری بات ہے جو یہ فیصلے کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو لے کے، اور وہاں ایک قبرستان ہے سولتیہ کے راستے میں باب ابراہیم سے باہر، اس جگہ لڑکیاں زندہ درگور کی جاتی تھی، اور عرب جاہلی غیرت میں مبتلا تھے، جاہلی غیرت کہ اوہ ہماری بیٹی وہ کسی کے ساتھ سوئے گی اور وہ ہمارا داماد کہلائے گا اور ہماری بہن کی وجہ سے بہنوئی کہلائے گا، کیوں؟ اس کو ختم کرو۔